بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 255 اور 284 ڈسکس کریں گے۔ یہ آیت نمبر 255 جو ہے یہ آیات الکرسی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیا گیا ہے، تو اس کو میں پڑھتا نہیں ہوں، آپ لوگ پڑھیں۔ یہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، اس کو سائنٹیفکلی ڈسکس کریں گے اس آیت کو، اور اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے ان سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اس میں پھر یہ دو باتیں آ گئی ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ جو الفاظ ہیں یہاں سے یہاں تک کہ اللہ کی کرسی نے زمین و آسمانوں اور زمین کو سمویا ہوا ہے، یعنی اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں زمین اور آسمان کو سمویا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے سے تھکتا نہیں ہے، یعنی ان کی حفاظت سے اللہ تھکتا نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں اس میں ہے کہ جو زمین اور آسمان ہے، زمین اور آسمان سارے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ اور یہ جو اس سے اوپر والی پورشن ہے، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ذات ہیں۔
تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا حفاظت کرنے والا ہے، اور زمین اور آسمانوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہیں یہ 284 نمبر آیت ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی دیا گیا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ میں اردو کی طرف آتا ہوں۔ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو للہ ما فی السماوات والارض، یہ پھر ایک آ گئی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر یہ آسمان سماوات پہلے آ گیا ہے، تو میرے خیال میں جتنی بھی جگہ یہ آئیں گے سماوات پہلے آئیں گے، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جو آسمان ہے اس کی وقت زیادہ ہے زمین سے، اور وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم پھر گیس کر سکتے ہیں کہ آسمانوں میں اور مخلوقات جو ہے وہ ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم ہمیں یہ ڈسکور بھی ہو جائے گا کہ آسمانوں میں اور ایسے سیارے ہیں جہاں پہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مخلوقات رہ رہے ہیں، اور میں بھی کہ وہ ہم سے ٹیکنالوجیکلی وہ زیادہ ایڈوانس ہو۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ سماوات اور ارض کی بات ہو گئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یا اس آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور انسان اگر کوئی چیز چھپانا چاہے یا ظاہر کرے اس سے اللہ تعالیٰ کے اس پہ فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا حساب کرے گا۔ لیکن جسے چاہے وہ بخش بھی سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے، تو ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کی قدرت میں ہیں۔ تو یہ ہم نے میرے خیال میں 4 ویڈیو میں 7 آیتوں پر بحث کی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 164 ہیں 164 اس میں ہم نے بتایا تھا کہ 7 علموں کے بارے میں 7 علوم کے بارے میں بات ہوئی ہے، اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ سیریز جو ہے سائنٹیفک اس پہ آیتوں پہ ہیں، تو سورہ بقرہ میں 7 آیتوں پہ بات ہوئی ہے۔ 7 آیات جو ہیں وہ سائنٹیفکلی ڈسکس ہو سکتے ہیں اور اس میں اشارات ملتے ہیں، اور خاص کر 164 جو آیت ہیں اس میں 7 علوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہم نے یہ ہے سرچ آؤٹ کی، یہی 7 آیات ہے، اور 164 زیادہ یہ سائنٹیفکلی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اب ہم سورہ عمران کو سرچ آؤٹ کریں گے اور اس سے وہ سارے آیات کلیکٹ کریں گے
جو جس میں مطلب یہ ہے سائنس چھپا ہوا ہو. یہاں تک سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے. اوکے، تھینک یو، السلام علیکم.